السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے. آج کے سبق میں ہم مقامات مخارج کی تفصیل کو پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ نے جو سبق پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ الف سے لے کر یا تک یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حرفوں کے لیے مخارج کی تعداد کے بارے میں 2-3 قول نقل کیے گئے ہیں. نمبر 1 17، نمبر 2 16، نمبر 3 14. اب یہ 17 یا 16 یا 14 مخارج جو ہیں جن مقامات سے ادا ہوتے ہیں ان کو مقامات مخارج کہتے ہیں، اور وہ مقامات مخارج کل 5 ہیں. آج کے سبق میں ہم ان مقامات مخارج کی تفصیل اور ہر مقام سے کتنے حروف اور کتنے مخارج ادا ہوتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. آئیے سبق کی طرف. مقامات مخارج کی تفصیل. سب سے پہلا مقام ہے جوف دہن. جوف دہن یہ فارسی کا لفظ ہے. دہن منہ کو کہتے ہیں، جوف کا معنی ہوتا ہے خلا، تو دونوں لفظوں کو ملا کر جوف دہن، منہ کا خالی حصہ. دیکھیے جب آدمی منہ کھولتا ہے، دیکھیے یہ پورا حصہ جو ہے جب ہم دانتوں کو دانتوں کے ساتھ اور داڑھوں کو داڑھوں کے ساتھ ملائیں گے تو اندر کا یہ جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں. اس جوف دہن سے ایک مخرج اور 3 حروف الف و یا بحالت مدہ ادا ہوتے ہیں. دوسرا مقام ہے حلق. حلق یہ سینے سے لے کر منہ تک اس پورے حصے کو حلق کہتے ہیں. اس پورے حصے کو حلق کہتے ہیں. اور پھر ان کے 3 حصے، ایک کو وسط حلق، ایک کو اقصی حلق اور ایک کو ادنی حلق کہتے ہیں. تو اس پورے حلق سے 3 مخارج اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اب ان کی تفصیل جو مخارج کی تفصیل کے اندر سارا کچھ آپ کو بتائیں گے. ابھی صرف ان مقامات مخارج کو آپ سمجھ لیں. تیسرا مقام ہے زبان. زبان، اس زبان سے 10 مخارج اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں. نمبر 4 ہونٹ. اللہ نے یہ 2 ہونٹ بنائے جس کو فرمایا وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، زبان بھی بنائی ہے، ہونٹ بھی بنائے. یہ دونوں ہونٹ جو ہیں ان دونوں ہونٹوں سے 2 مخارج اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں. نمبر 5 خیشوم. ناک کا اندر کا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں ناک کا بانسا، اندرونی حصہ، اس سے 1 مخرج اور نون اور میم بحالت غنہ یعنی غنہ کیفیت اس خیشوم سے ادا ہوتی ہے. تو 1 مخرج اور 1 مخرج نون اور میم بحالت غنہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ تفسیر ہے جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ اور خیشوم کی. آگے ہم اگلے سبق کے اندر اس کی پوری تفصیل جو ہے مخارج کی وہ ہم انشاءاللہ بتلائیں گے، سمجھائیں گے آپ کو. امید ہے کہ یہ مقامات مخارج آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.